ہمارے نبی کا آخری وقت آیا ہے تو حضرت ملک الموت جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے وہ آقا علیہ السلام کے دروازے پر آیا اور اس نے دستک دی کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حل ادخلوک فی البیت، کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو اپنے بابا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہمارے آقا کو دیکھ رہی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار ہیں، بخار میں آپ تپ رہے ہیں، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اے دیہاتی، او عرابی، تمہیں اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے، یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار ہیں۔ تو جیسے ہی ہمارے نبی کو افاقہ ہوا اور آپ ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ الزہرا، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا، اے میری بیٹی، یہ جو دروازے پہ کس کو سمجھ رہی ہو، کس کو دیہاتی اور گوار کہہ رہی ہو، کس کو یہ کہہ رہی ہو، کس کو اتنی اس طرح سے بات کر رہی ہو، جانتی ہو دروازے پر کون کھڑا ہے؟ یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے، یہ وہ فرشتہ ملک الموت ہے جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے، یہ تو تمہارے والد کا مقام ہے جو اجازتیں مانگی جا رہی ہیں، اجازتیں طلب کی جا رہی ہیں، ورنہ آج تک موت کا فرشتہ کسی کے دروازے پر پوچھ کر اندر داخل نہیں ہوا۔ حضرت ملک الموت اندر آ گئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ تم میری روح نکالو تو کیا تم میری روح نکالو گے؟ حضرت ملک الموت نے فرمایا جی یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں گے تو جو اللہ کا حکم ہے میں اس کام کو ضرور پورا کروں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ابھی رک جاؤ۔ حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل جاؤ پہلے میرے رب سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر میں جواب دوں گا کہ مجھے جانا ہے کہ مجھے دنیا میں رہنا ہے۔ یہ وہ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ قربان جائیں اپنے آقا کی عظمتوں پر، قربان جائیں نبی کی وفا پر۔ اگر ہمارے نبی اس وقت اللہ سے یہ سوال نہ سامنے کھڑا کرتے اور اللہ سے یہ نہ کہتے کہ اللہ بتا میرے بعد، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، تو آج جو ہمارے اعمال ہیں، آج جو ہمارے کارنامے ہیں، جو ہمارے کرتوت ہیں، ہماری بدعملیوں کے سبب آج ہم بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے، جس طرح پچھلی امتیں بندر اور خنزیر بن گئیں اللہ کی نافرمانیوں کے سبب۔ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جہاں اللہ نے کہا ہے کہ پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس چلے آنا۔ یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں رب نے کہا ہے کہ سلام کرنا، جا کر سلام پیش کرنا، اور آپ وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں رب نے کہا ہے کہ پوچھ کر اندر جانا اور پوچھ کر روح قبض کرنا۔ اگر اجازت ملے تو روح نکالنا، اگر اجازت نہ ملے تو روح قبض نہ کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مت گھبرائیے، آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بندر نہیں بنائیں گے، خنزیر نہیں بنائیں گے، پہلی امتوں کی طرح، پچھلی امتوں کی طرح آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے کہ انہیں بندر بنا دیا جائے، خنزیر بنا دیا جائے، ان کے اوپر عذاب نافذ کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی یا جبریل، اے جبریل اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اے جبریل میرے اللہ نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ بے شک اب مجھے اپنے پاس بلا لے، اے اللہ بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو آقا علیہ السلام کا آخری وقت میں یہ کہنا کہ اللہ تو میری امت کو تباہ و برباد نہیں کرے گا، اے اللہ تو میری امت پر ایک دم ایسا عذاب نافذ نہیں کرے گا جس سے میری امت تباہ و برباد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا اور آخری وقت میں آقا علیہ السلام نے ایک پیغام دیا۔ جیسے ہی حضرت ملک الموت روح قبض کرنے لگے نا، جیسے ہی ملک الموت نے روح قبض کرنا چاہی تو آقا علیہ السلام نے پہلے روکا، حضرت اسرائیل کو روکا اور کہا اے اسرائیل یہ تکلیف کیسی؟ حالانکہ نبی کو تکلیف کا یہ آپ خیال میں بھی نہیں لا سکتے، لیکن چونکہ امت کو آگے سبق دینا تھا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا آقا، اے میرے سرکار، میری کیا اوقات ہے، میری ویلیو کیا ہے جو میں آپ کو تکلیف دوں گا؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل سنو، میری بات سنو، ایک بات دھیان رکھنا، میری اب سے لے کر قیامت تک آنے والی جو میری امت ہے، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ساری امت کے گناہ اور اس کا جو درد ہوگا آج محمد الرسول اللہ کے سینے پر اتار لو، لیکن میری امت کے ساتھ ایسے پیش نہ آنا، میری امت کے ساتھ سختی نہ کرنا، میری امت کی روح نکالنے میں ذرہ برابر اپنی طرف سے سختی نہ ہونے دینا۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری امت والوں، میں ایک 23 سالہ زندگی تم میں گزار کر کے جا رہا ہوں، لیکن ان 23 سالہ زندگی کا ایک پیغام، ایک میسج دے کر کے جا رہا ہوں۔ اے میری امت والوں، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ، نماز کو تھامے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں، بیویوں، بچوں، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر اللہ پیسہ دے دے تو گھمنڈی نہ بننا، اللہ تعالیٰ طاقت دے دے اکڑ کے نہ چلنا، اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا تمہیں عروج بخش دے تو کسی کو ذلیل نہ سمجھنا، ذلیل نہ کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری پیغام اپنی امت کو دیا ہے، اور الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا، کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں، اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گی۔ تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور